आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम आपको अपने चैनल ज़ा फैमिलियात में वेलकम करते हैं। और आज हम जो आपको वीडियो लेकर आए हैं वो जो है 2024 के साल का पहला जो वीक है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वो कैसा गुजरने वाला है तमाम बुरुज के लिए। तो जो भी मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उनको मुफीद आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अभी लाताहिर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो है एरीज़ बुर्ज हमल। उनका जो है पहला हफ्ता जो 2024 का 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वो कैसा गुजरने वाला है, तो उनके हवाले से बात करते हैं कि ज़ोहल के घर के बुर्ज कमरी से 11वें घर में होने की वजह से सेहत के लिहाज से ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस दौरान आपको सेहत से मुतल्लिक़ तकलीफ़ों का तो सामना तो नहीं करना होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको खुद सेहतमंद रखने के लिए योगास और वर्जिश को अपने मामूल में शामिल करते नज़र आएंगे। यह हफ्ता आपके लिए किस्मत का साथ लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप हस्बे मामूल से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाते नज़र आएंगे। ये सब देखकर ऐसा महसूस होगा कि लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेंगी, लिहाजा आपको भी धन और पैसों की मुनासबत अहमियत देते हुए आपको अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। इस हफ्ते आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा साजगार रहने के इम्कान हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सियारों की बेहतर हालत हस्बे मामूल से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये साजगार हालत आपके ख़ानदानी अफरादों को हर तरह की ज़हनी परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के तई उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस दौरान करीब घर के हर फर्द का सलूक भी अच्छा रहने के इम्कान रहेंगे। करियर में आपने पहले जो रफ्तार पकड़ी थी, इस हफ्ते इस पर ब्रेक लगने के मिलाप बन रहे हैं। तो इस मसले की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में मनफी नतीजे हासिल होंगे और आपकी अहमियत व बहादुरी में कमी वाक़या होगी। आप इस दौरान ख़ुद को बेहद तन्हा और बेयारो मददगार महसूस कर सकते हैं। हफ्ता की शुरुआत तलबा के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और फिर आखिर तक आप हस्बे मामूल से काफ़ी अच्छा मुजाहरा करेंगे। हालांकि इसके बाद आपको कुछ घरेलू मददों की वजह से मामूली कशमकश हालात से गुजरना पड़ सकता है, लिहाजा अपनी तवज्जो की कायम रखें और सेहत के मामला में एहतियात बरतें और ज़हनी तनाव से ख़ुद को जितना मुमकिन हो दूर रखने की कोशिश करें। तो ये थी प्रेडिक्शंस जो है वो बुर्ज एरीज़ वालों के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। तो अभी हम अगले नेक्स्ट स्टार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है टॉरस। बुर्ज सोल वालों के लिए जो है ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है 2024 का पहला हफ्ता। इस हफ्ते किसी से तनाज़ा होना आपके अच्छे मिजाज को ख़राब कर सकता है, लिहाजा अपना मूड बदलने के लिए किसी समाजी प्रोग्राम में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करें, उनके तजुर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इससे आपकी ज़िंदगी में कई अच्छे फ़ैसले लेने में मदद मिलेगी। उनको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी ख़रीदने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जो पहले से आपके पास मौजूद हैं। बुर्ज कमरी के ताल्लुक़ से मुश्तरी आपके 12वें घर में होने के कभी कुछ ख़रीदने से घर में मौजूद होने की वजह से मुमकिन है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी चीज़ पर अपना माल खर्च कर दें और वो चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद हो, लिहाजा जल्दबाजी में ख़रीदारी ना करें। आपके बुर्ज में सियारों सितारों की साजगार हालत की वजह से हफ्ता आपके ख़ानदान में अमन व अमान कायम रहेगा। इस सूरत हाल में अगर माल के सिलसिला में कोई परेशानियां दरपेश थीं तो वो पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। इस वक्त आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको अपने किसी मसला से निजात मिल सकेगी। आप इस हफ्ता अपने ऊपर एक से ज़्यादा कामों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इसके पेश नज़र आपके ज़हनी तनाव में इजाफा होगा। साथ ही आप एक भी काम जो है ज़्यादा कामों को जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसके पेश नज़र आपके ज़हनी तनाव में इजाफा होगा। साथ ही आपको एक भी काम वक्त पर पूरा करने में खुद भी नाकामी महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ता वो तलबा जो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं उनकी तो अक्ली सलाहियत बेहतर हो सकेगी, बाकी उसके अलावा दीगर तलबा को अपनी सलाहियत में गिरावट के साथ साथ कई खामियां भी सामने फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये थी प्रेडिक्शंस जो है वो दूसरे स्टार वालों के लिए, जो कि बुर्ज सौर वालों के लिए थी। अभी हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा स्टार जो है वो है जेमिनी।
جمنائی والوں کے لیے جو ہے یہ ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے؟ فرسٹ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک. تو اس میں سے بات کرتے ہیں کہ مشتری برج قمری کے تعلق سے آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت میں ہونے والے کئی مثبت بدلاؤ مکان، عمل اور سماجی زندگی میں آپ کو دوسروں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے میں مدد کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ہمت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی آپ ہر فیصلہ کو کرنے میں خود کو پوری طرح سے قابل پائیں گے. اس ہفتہ آپ کو اچانک سے مالی فائدہ ہوگا، جس سے آپ اپنی معاشی حالت کو کافی حد تک مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی معاشی مدد کرنے کے پیش نظر فیصلہ بھی لے سکتے ہیں. اس ہفتہ کسی رشتہ دار کے ذریعے کوئی خوشی کی تقریب آپ کے اہل خانہ کے لیے باعث مسرت ہوگی. آپ کے اہل خانہ کی خوشی کی اصل وجہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ اس دوران کسی دور کے رشتہ دار کو یہاں سے ملی کوئی اچانک خبر آپ کو کوئی اہل خانہ کے لیے خوشی کے لمحات پیش کریں. اس ہفتہ کئی حاملین کو اپنے اپنے میدان میں کامیابی کے ملاپ ظاہر کر رہا ہے. حالانکہ شروعات میں کچھ زیادہ محنت کرنی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے حق میں آتے محسوس ہوں گے. لہذا شروعات سے ہی اپنی محنت جاری رکھیں. کمپٹیشن جو ہوگا ایگزام کی تیاری میں لگے طلباء کے لیے بھی یہ وقت کافی اچھا ثابت ہونے کے ملاپ بنیں گے، کیونکہ اس دوران آپ کے مقابلاتی طاقت کا اضافہ جو ہے وہ آپ کے ملاپ سے بنے گا. تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ جمنائی والوں کے لیے، برج جوزہ والوں کے لیے، کہ ان کا ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرنے والا اور کن چیزوں کی ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کون سی خوشیاں جو ان کی زندگی میں آنے والی ہیں. تو نیکسٹ سٹار کی بات کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے کینسر. کینسر والوں کے لیے جو ہے 1 جنوری سے 7 جنوری تک پہلا ہفتہ 2024 کا جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے؟ زحل برج قمری کے تعلق سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ کام کے ساتھ ساتھ خود کو تندرست رکھنے کے لیے بھی کچھ وقت ضرور نکالیں، کیونکہ یہ وقت آپ کی صحت کے لیے بہتر دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اس ہفتہ کے درمیانی حصہ میں آپ ہر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل و دماغ کے اوپر اس بوجھ کو حاوی نہیں ہونے دیں گے. اس ہفتہ آپ کے کچھ پلان ضرور عمل میں آئیں گے، جس سے آپ کو اچھا اور تازہ معاشی فائدہ پہنچے گا. اس صورتحال میں آپ کو اپنا مال جمع کرنے میں مدد ملے گی، اور آپ اپنے کچھ مال کو اپنے مستقبل کے لیے کسی بینک بیلنس کے طور پر جوڑ سکتے ہیں. دوسروں کی کوششوں میں سے آپ کا ہے مطلب نقص نکالنا. اس ہفتہ اہل خانہ کے کچھ افرادوں سے آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی عادت میں بدلاؤ لے کر آئیں اور دوسروں کے کام کی تعریف کریں، نہ کہ ان کے کام میں عیب نکالیں. اس ہفتہ آپ ہر حالت میں خود کو پر امید رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ حالات کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں گے. ساتھ ہی اس وقت کے دوران اپنی صلاحیت اور اپنے تجربہ پر کام کریں گے، اس سے آپ مناسب فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہیں گے. اس ہفتہ آپ کے بڑے بھائی بہن کسی سبجیکٹ کو سمجھانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ اپنے پہلے کے تناؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے. حالانکہ اس دوران آپ کو خود کو صرف اور صرف پڑھائی تک محدود نہ رکھتے ہوئے دوسرے دروس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے، تو کیونکہ اس سے آپ کے من میں تخلیقی خیالوں کا اضافہ ہوگا. تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج سرطان والوں کے لیے کہ ان کا جو پہلا ویک ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے. تو نیکسٹ ہم سٹار کی بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے لیو یعنی برج اسد. برج اسد والوں کے لیے جو ہے 2024 سال کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے 1 جنوری سے 7 جنوری تک. تو آئیے اب اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. زحل برج قمری کے تعلق سے آپ کے 7ویں گھر میں رہنے کی وجہ سے صحت کے نظریے سے یہ ہفتہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہے گا، لہٰذا آپ جو کھائیں اس کے تئیں احتیاط برتیں اور جتنا ممکن ہو سکے زیادہ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں. اپنے معمول میں یوگ اور ورزش کا سہارا لیں. اس برج کے لوگوں کے لیے معاشی اعتبار سے یہ ہفتہ کافی سازگار نظر آ رہا ہے. اس صورتحال میں آپ کورٹ کچہری یا زمین سے جڑے کسی مسئلے میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس ہفتہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاندان کے لوگ آپ کی ذہنی پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ وہ کسی ایسی چیز کی مانگ کر دیں جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنا پڑے. لہذا آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کی فرمائش کے سلسلہ میں اچھے سے بات کر کے اپنے حالات سے خبردار کریں. اس ہفتہ آپ اپنے
पहले के अधूरे कामों को पूरा कर सकेंगे, अपने पेंडिंग कामों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, जिससे इस बुर्ज के लोगों की मनसब में तरक्की, नौकरी में तरक्की, तनख्वाह में इजाफा और बेहतरीन ओहदा मिलने की पुरुम्मीद की जा सकती है। तो कई तलबा की ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी और सुस्ती इस वजह से इसके तंजली की असल वजह बन सकती है। इस वजह से आपको इन उलझनों से खुद को दूर रखने की ज़रूरत है, वरना आप ना चाहते हुए भी खुद को अपने मकसद की रेस से बाहर कर देंगे। तो ये थे प्रेडिक्शंस बुर्ज ल्यू वालों के लिए। नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नेक्स्ट स्टार की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्टार है वो है विर्गो। विर्गो वालों के लिए, बुर्ज शिमला वालों के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो है ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। ज़ोहल आपके छठे घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ता आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर सरगर्मियों में आपका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना आपकी खोई ताकत को फिर से इकट्ठा करने और इसी क़ुव्वत और निशानात से आपको बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में मदद करेगा। अगर शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी को इस हफ्ता की शुरुआत से ही अपनी औलाद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंदेशा है कि इनकी ख़राब सेहत की वजह से आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे दूरपेश वक्त में आपकी मुआशी हालात के ख़राब होने के मिलाप बनेंगे। घर व परिवार में आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का फ़र्द आपको किसी बात या काम से चोट खा जाए, इसके दिल पर खराश लग जाए और गमगीन और रंजीदा हो जाए। इस सूरत हाल में आपके लिए अच्छा है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से अपने घर वालों के लिए कुछ वक्त निकालें, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। इस हफ्ता ज़्यादातर सियारों की नज़र में आपको किस्मत के साथ से पैरास्ता और आरास्ता करेगी, जिसकी वजह से आपको अपने कैरियर में अहम तरीन कामयाबियाँ सरफराज हासिल होंगी। इस हफ्ता तलबा को चाहिए कि वो दूसरों की तंज़ो तानों से मुतासर होकर खुद को कम समझने की गलती ना करें, क्योंकि आपके लिए काबिल फ़हम है कि खुद को हम कम समझने की बजाय किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले लें और ज़बरदस्त मुजाहरा करके हर किसी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों को बेकार की बातों से खुद को परेशान ना करें और सिर्फ तालीम के मामले में मरकूज़ होते हुए मुनासिब फ़ैसला करें। तो ये थी प्रेडिक्शंस बुर्ज शिमला वालों के लिए कि बुर्ज शिमला वालों के लिए ये जो वीक है ये कैसा गुजरेगा। तो नेक्स्ट स्टार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। तो इनके लिए जो है ये हफ्ता जो है पहला 2024 का 1 जनवरी से 7 जनवरी तक कैसा गुजरने वाला है। बुर्ज कमरी के से तलक केतु से इसके 12वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ता आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती मिजाज छाया रहेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों से खुलकर बात या रब्ता करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे। इस सूरत हाल में अगर आपको खुद को तनाव से आज़ाद रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि गुज़श्ता बातों को दिल से निकाल कर कई शुरुआत करने की कोशिश करें। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी तख्लीकी ताकत को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होगा और उसकी मदद से अपनी मुआशी हालात को बेहतर कर सकेंगे, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकेगा। इस हफ्ता आपके ख़ानदान में जश्न का माहौल होगा और तमाम अफराद खुशो खरम नज़र आएंगे। अहले खाना में लोगों की खुश देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान नज़र आएगी और आप अपने ख़ानदान की खुशी से हासिल करने में कामयाब होंगे। आपको इस पूरे ही हफ्ता अपने सीनियर अफसरान से बहुत तारीफ़ और तावन हासिल होगा, जिसकी वजह से आपके अलावा किए गए क्रिया की वजह से सफ़र भी इस दौरान आपको बहुत फ़ायदा बख्शेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कई मुबारक सितारों का असर आपके हक़ में दिखाई दे रहा है। मजबूत घर के लिए मजबूत बुनियाद जिस तरह से बेहद ज़रूरी होती है, ठीक इसी तरह बेहतर मुस्तकबिल के लिए पेश नज़र अच्छी तालीम हासिल करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन इस बात से आप इस हफ्ता बिल्कुल अलग ही रुख पर चलते नज़र आएंगे। तो ये थी प्रेडिक्शंस जो है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, क्या उनका जो हफ्ता है वो कैसा गुजरने वाला है। तो नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपको इसी तरह की मज़ीद अच्छी और वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिल सकें।
یہ اگلا ہمارا سٹار جو ہے وہ ہے برج عقرب. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے 1 جنوری سے 7 جنوری تک جو ہے وہ کیسا رہے گا. تو مشتری کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ صحت کے معاذ پر کافی اچھی صحت بخشے گا. حالانکہ معمولی مسائل تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کسی بڑی بیماری کا شکار بنیں گے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ پہلے سے زیادہ صحت مند رہیں گے. اس ہفتہ کے کچھ ضروری منصوبے عمل میں آ سکتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو اچھا تازہ معاشی منافع پہنچے گا. اس صورتحال میں آپ کو مال جمع کرنے سے مدد ملے گی اور آپ اپنے کچھ مال کو اپنے مستقبل کے لیے کسی بینک بیلنس کی شکل میں جوڑ سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان سے شادی کے رشتہ میں بندھنے کے پیش نظر اپنے محبوب کو اپنے گھر والوں سے ملانے کی سوچ رہے ہیں، تو اس ہفتہ اس طرح کرنا آپ کے لیے تھوڑا ناگوار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ملاپ بن رہے ہیں کہ گھر کے دیگر لوگ کسی مسئلے کا غصہ آپ کے فیصلے پر نکال سکتے ہیں، تو آپ کو اپنی حمایت دینے سے انکار کر سکتے ہیں. تو امکان یہ ہے کہ اس ہفتہ آپ کو کوئی مقابلہ کرنے والا یا مخالفت کرنے والا آپ کے خلاف کوئی سازش بھی کر سکتا ہے. لہذا آپ کو شروعات سے ہی خود کو محتاط رکھ کر ہر حالت میں اپنے آپ آنکھ اور کان کھول کر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتہ کو میں کمپٹیشن ایگزام کی تیاری میں لگے طلباء کو اچانک سے کامیابی حاصل ہونے کے ملاپ بن رہے ہیں. لہٰذا اپنے مقصد کے ذریعے محفوظ رہیں اور اپنے مسلسل محنت کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا زیادہ تر وقت بیکار کی چیزوں میں برباد کرتے ہیں. تو یہ تھا برج عقرب والوں کے لیے کہ ان کے لیے جو ہے یہ فرسٹ ویک 2024 کا کیسا گزرنے والا ہے. اگلا ہمارا جو سٹار ہے وہ ہے سیجیٹیریس یعنی برج قوس. آئیے دیکھتے ہیں کہ برج قوس والے لوگوں کے لیے 1 جنوری سے 7 جنوری تک یہ جو ویک ہے یہ کیسا گزرنے والا ہے. اگر آپ کسی بڑی بیماری سے متاثر ہیں تو اس ہفتہ ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے گھر والوں کی مناسب دیکھ بھال اور آپ کی صحت میں سدھار لائے گی. اس وجہ سے آپ اپنی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکیں گے. برج قمری سے آپ کے چوتھے گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتہ آپ کو خود کو ہر طرح کے مشکوک معاشی معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے پیش نظر شروعات سے ہی محتاط بنیں اور تھوڑے پیسوں کے لالچ میں آ کر کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں. اس ہفتہ خاندان میں پیار، میل جول اور ایسی جڑاؤ، رواداری، بردباری، ہم آہنگی، حسن اخلاق کے راستے محبتوں مسرتوں کے شمعات روشن ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے پریوار کے ساتھ ہنستے کھیلتے کھلاتے اور لہلہاتے نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی کوئی ای میل یا میسج آپ کے اہل خانہ کے لیے کوئی خوشخبری پیش کرے گا، جس سے آپ اور آپ کا پریوار خوشی سے چہک اٹھے گا اور اپنے اوپر اس ہفتہ سے ایک سے زیادہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے. اس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی آپ کو ایک کام کو وقت پر پورا کرنے میں خود کو ناکام محسوس کریں گے، جس وقت طلباء کے لیے کافی اچھا رہے گا. اور آپ اس دوران کافی حد تک اپنے آپ کو ایک اچھی حالت میں پائیں گے اور تعلیم کے میدان میں بھی زبردست محنت کریں گے. اور اس کے پیش نظر آپ کو پختہ ارادے اور حوصلہ کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو مشکل وقت میں بھی اچھا مظاہرہ کرنے کے لیے حوصلہ بخشے گا. یہ تو تھا ہمارا سٹار برج سیجیٹیریس برج قوس والوں کے لیے. تو نیکسٹ سٹار کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. اور اگلا ہمارا جو سٹار ہے وہ ہے کیپریکارن. کیپریکارن جو ہے وہ برج جدی والوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا گزرنے والا ہے. اگر آپ کسی بڑی بیماری سے متاثر ہیں تو اس ہفتہ ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے گھر والوں کو مناسب دیکھ بھال اور آپ کی صحت میں سدھار لائے گی. اس کی وجہ سے آپ اپنی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکیں گے. برج قمری سے آپ کو چوتھے گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے میں آپ کو خود کو ہر طرح کے مشکوک معاشی معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے پیش نظر شروعات سے ہی محتاط بنے رہیں اور تھوڑے پیسوں میں لالچ میں آ کر کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں. اس ہفتہ خاندان میں پیار، میل جول اور آپسی جڑاؤ، رواداری، بردباری، ہم آہنگی، حسن اخلاق کے راستہ محبتوں اور مسرتوں کے شمعات روشن ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے ساتھ ہنستے کھلکھلاتے اور لہلہاتے نظر آئیں گے. آپ کے ساتھ ہی کوئی یہ میسج کہ آپ کے اہل خانہ کے لیے کوئی خوشخبری پیش کرے گا، جس سے آپ کو اپنے پریوار خوشی سے چہک اٹھے گا اور اپنے آپ پر اس ہفتہ ایک سے زیادہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے
آپ کے اوپر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، اس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا، ساتھ ہی آپ ایک بھی کام کو وقت پر پورا کرنے میں خود کو ناکام محسوس کریں گے، جس وقت طلبہ کے لیے کافی اچھا رہے گا اور آپ اس دوران کافی حد تک اپنے آپ کو ایک اچھی حالت میں پائیں گے اور تعلیم کے میدان میں زبردست محنت کریں گے۔ اس کے پیش نظر آپ کو پختہ ارادے اور حوصلہ کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو مشکل وقت میں بھی اچھا مظاہرہ کرنے کے لیے حوصلہ بخشے گا۔ تو یہ تھا جو ہے وہ برج کیپریکارن والوں کے لیے فرسٹ ویک کیسا گزرنے والا ہے۔ تو نیکسٹ سٹار کی بات کرتے ہیں، تو نیکسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے ایکویریس یعنی برج دلو۔ برج دلو والوں لوگوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یکم جنوری 7 جنوری کیسا گزرنے والا ہے۔ برج قمری کے تعلق سے مشتری آپ کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ ایسیڈیٹی یعنی سینہ میں جلن، خراب ہاضمہ اور گٹھیا جیسی بیماری سے متاثر تھے تو اس ہفتہ آپ کو ان امراض سے کچھ حد تک راحت و سکون اور چین و آرام میسر ہوگا، کیونکہ آپ اس کے ملاپ بن رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً درپیش سردی، زکام وغیرہ مسائل سے بچے رہنے کی صلاح وہ ہدایت دی جاتی ہے اس ہفتہ سے، جس سے برق رفتاری اور تیزی سے آپ کی آمدنی میں اضافہ اور ترقی ہوگی۔ اتنے ہی برق رفتاری اور تیزی سے آپ کے ہاتھ سے پیسہ سرکتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو اس لیے آپ اپنے پیسوں کو جو ہے سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ حالانکہ اس کے باوجود اس کو پورے ہی وقت قسمت کا ساتھ ملے گا، معاشی مالی ہستاری سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا۔ آپ کے دوسرے گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتہ کی شروعات سے ہی اپنے ماں باپ کی صحت کے معاملہ میں ہوشیاری برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیش نظر ان کے ساتھ وقت گزار، ان کے ساتھ صحت کا خیال رکھیں، ان کی خوب خدمت و خاطرداری کرتے رہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج معالجہ کرائیں۔ اس ہفتہ آپ اپنے پہلے کے باقی کاموں کو وقت پر پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس سے اس برج کے لوگوں کو منصب میں ترقی اور مکان میں عمل میں بلند بالا عہدہ ملنے کی بھرپور امید ہے۔ وہ طلبہ جو اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے پیش نظر یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ خاص طور پر اس ہفتہ کی شروعات میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، لیکن بعد میں تھوڑے محنت کے باوجود بھی اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو ہمارا جو لاسٹ اور آخری جو سٹار ہے وہ ہے پائسس۔ تو ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو پہلا ہفتہ ہے 2024 کا یکم جنوری سے 7 جنوری تک وہ کیسا گزرنے والا ہے۔ یہ ہفتہ صحت کے موضوع پر کافی صحت بخش اچھا رہے گا، حالانکہ بلکہ ہلکی پھلکی مسائل تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہو پائیں گے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ پہلے سے زیادہ صحت مند رہیں گے۔ گھر میں کسی کی صحت پر آپ کو اس دوران بہت سارا دھن و مال خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کی معاشی حالت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے گھر میں آپ کا رتبہ بڑھے گا، آپ کو عزت و اکرام کی نظر سے دیکھا جائے گا اور ساتھ ہی خاندان آپ کے دوسرے افراد کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ برج قمری کے تعلق سے زحل کے بارے میں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتہ اپنی عیش و عشرت سے زیادہ اہل خانہ کو افراد کے پیش نظر آپ کو اصل ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اس سے ہی آپ کے خاندان میں چل رہے ہیں ان کشمکش حالات کے بارے میں خبر لگے گی، جس سے آپ ابھی تک بالکل انجان تھے۔ اس ہفتہ آپ کے اندر قوت و نشاط کی بھرمار نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ آفس سے گھر واپس آ کر بھی مکان عمل کر سکتے ہیں، اور حالانکہ اس طرح کر کے آپ اپنے اہل خانہ پریوار کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اعلیٰ ریکگنائزڈ ادارے میں داخلہ کا خواب دیکھ رہے ہیں، طلبہ کی محنت کی رنگ لائے گی، کیونکہ آپ کی کئی خوبصورت خبریں ملنے کے ملاپ بن رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور محنت و مشقت سے ہرگز پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ تھی ہماری مکمل ڈیٹیل جو ہے ایریز ٹو پائسس جو فرسٹ ویک 2024 کا وہ کیسا گزرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پروڈکشنز جو ہے وہ اچھی لگیں گی، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضرور نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔